اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن القریم والفقان المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجر الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین ومن الشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام حمد و ثنا، توصیف و تعریف اللہ جل مجدہ کی کریم ذات کے بابرکات کے لیے جو خالق کائنات اور مالک فیض و جہات ہے۔ درود و سلام کروڑہا آقائے نامدار مدنی تاجدار سرور کائنات احمد مجتبیٰ حضور محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت پر اور ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سامعین، بالخصوص کل 22 اگست 2020 سے ہم نے ذکر اہل بیت اور داستان کربلا اس نشست کا آغاز کیا۔ اس کی پہلی مجلس کل مکمل ہوئی۔ ذکر پنجتن عظمت اہل بیت سے ہم نے اس کا آغاز کیا۔ آج اس کی دوسری مجلس ہے۔ کل کے اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے عظمت اہل بیت پر اور بالخصوص نام پنجتن پر ہم آج بات کریں گے۔ میں سید اعجاز احمد قادری، خطیب و امام شاہی بارہ امام درگاہ مسجد میر شریف، مرکزی تنظیم اہل سنت والجماع میر شریف کی جانب سے یہ لائیو فیس بک پر ہم محفلوں کی نشست کر رہے ہیں۔ روزانہ بعد نماز مغرب جو ہے یہ محفلیں لائیو ہوتی ہیں۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ روزانہ اس کو آپ سماعت فرمائیں اور اپنے دلوں کو، اپنے قلوب کو عظمت اہل بیت سے، ذکر اہل بیت سے، شان اہل بیت سے منور و مجلہ و مشفع کریں۔ کل ہم نے اس بات پر بحث کی کہ عظمت اہل بیت کتنی ضروری ہے، شان اہل بیت کتنی ضروری ہے، اہل بیت کا ذکر کرنا، ان کی تعریف کرنا، ان کی محبت کس قدر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تعلیم فرمائی ہے۔ کل ہم نے عظمت اہل بیت پر قرآن مقدس کی آیت کریمہ جو میں نے خطبہ مسنونہ میں پڑھی اس کے ترجمہ کے ساتھ میں اور اس کے جو ہے حادثے پر بھی ہم نے بات کی کہ یہ آیت جب اتری تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی مقدس جماعت حضور کے پاس آئی اور حضور سے پوچھنے لگی، یا رسول اللہ یہ کون سی شخص ہیں، یہ کون سے لوگ ہیں جن کی محبت اللہ تعالیٰ نے ہم پر واجب قرار دی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان اشخاص کو باہر بلایا۔ اس میں سب سے پہلا نام سیدنا امام حسن علیہ السلام کا تھا، پھر بعد میں امام حسین کو بلایا، سیدہ فاطمہ الزہرا کو بلایا، پھر حضرت علی کو بلایا اور ان کو ایک چادر میں لپیٹ کر کہا کہ اللہ یہ میری اہل بیت ہے، جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کرے۔ تو اس سے واضح ہو گیا کہ اہل بیت جنہیں کہا گیا ہے، ان حدیثوں کے طرق سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت ان 5 اشخاص کا نام بالخصوص۔ دیگر حدیثوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ امہات المؤمنین مطلب حضور کے ازواج جو ہیں وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں، لیکن ہمیں کوئی اختلاف اس پر نہیں ہے۔ علماء کرام اتفاق رکھتے دونوں چیزوں پر، لیکن خاص کر پنجتن جسے کہا جاتا ہے، وہ پنجتن جو ہے سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت مولا کائنات امام حسن و امام حسین اور خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ
اس میں شامل ہے۔ ان 5 تنوں کو ہی پنجتن کہا گیا ہے۔ آئیے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اہل سنت کا موقف اور مشرب اور میرا عقیدہ بھی یہی رہا ہے، اور ہمارے بزرگوں کا عقیدہ یہی رہا ہے کہ ہمیشہ ہم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ کی تعظیم، ان کی محبت ہم پر واجب کر دی گئی ہے۔ ہمارا مسلک، ہمارا مشرب اہل سنت کا صحابہ کی محبت، صحابہ کی عظمت اور صحابہ کی تعظیم رہا ہی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی تعظیم اور اہل بیت کے ذکر کو بھی آگے بڑھا، یہ اہل سنت کا مشرب و موقف رہا ہے۔ ہم جس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس جماعت کی تعریف اور جس طرح ہم ان کی تعظیم و تکریم بجا لاتے ہیں، اور ان کا ادب ہمارے دلوں میں جس طرح قائم ہے، ہم کسی ایک بھی صحابی کی جو ہے گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے موقف، یہ ہمارے مشرب اور یہ ہمارے عقیدے میں موجود نہیں ہے۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو صحابہ کا انکار کریں اور اہل بیت کی محبت کو صرف اپنائیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو صحابہ کی سنت کے طریقے پر چلنے والے ہیں اور صحابہ کی ہی پیروی کرتے کرتے اہل بیت کی محبت کریں۔ آج کچھ ایسی حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جس سے یہ پوری طرح واضح ہو جائے گا کہ ہمارا عقیدہ کوئی 20-50 سال والا عقیدہ نہیں ہے۔ ہماری باتیں، ہمارا ذکر، ہمارا طریقہ، ہماری رسومات کوئی 20-25 سالوں والی نہیں ہے۔ ہم نے جو بھی عقیدہ لیا ہے وہ 1450 سالوں والا عقیدہ ہے۔ وہ عقیدہ اہل سنت، عقیدہ صحابہ ہے، عقیدہ تابعین ہے، عقیدہ تب تابعین ہے، عقیدہ اہل مجتہدین ہے، عقیدہ ائمہ حدیث ہے۔ ان لوگوں کا عقیدہ ہے جن لوگوں نے حدیثوں میں، ائمہ حدیث نے جس طرح کتابوں میں لکھا ہے، اور لکھا ہے اس لیے لکھا ہے تاکہ کیونکہ وہ اس عقیدے پر تھے۔ اگر عقیدے میں نہ ہوتے تو لکھتے ہی کیوں؟ کبھی بھی امام بخاری رضی اللہ عنہ یا امام مسلم رضی اللہ، ہمارے شیخین نے وہی حدیثیں اپنی کتاب میں درج کی ہیں، اپنی ٹیکسٹ میں درج کی ہیں جن پر وہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 5 لاکھ حدیث زبانی یاد تھی، 5 لاکھ حدیث زبانی یاد، لیکن جب انہوں نے اپنی کتاب مطلب صحیح البخاری کو جب بنایا تو اس میں جو ہے تقریباً 4 سے 4,500 حدیثیں صرف لی۔ مطلب 5 لاکھ حدیث زبانی جن کو یاد ہے، لیکن وہ لیتے وقت صرف 4,500 سے 5,000 حدیثیں اپنی کتاب میں درج کر رہا ہے۔ تو پھر کس طرح کا ان کا حدیثوں کا اسٹڈی ہوگا، کس طرح کا وہ حدیثوں سے چنتے ہوں گے، کتنے بار حدیثوں کو چیک کرتے ہوں گے، اور پھر کس طرح سے ان کے ترک اور اسانید کو چیک کر کے صحیح حدیثوں کی جمع انہوں نے کی ہے۔ اور اسی حدیث بخاری میں، اسی حدیث مسلم میں ہمیں عظمت اہل بیت کے تعلق سے، ذکر پنجتن کے تعلق سے احادیث ملتی ہے، تو سمجھ میں آتا ہے ہم نے کوئی عقیدہ شہر میرٹ، سانگلی اور کولہاپور اور ہندوستان اور پاکستان اور اشیاء سے نہیں لیا۔ ہمارا جو بھی عقیدہ آیا ہے وہ مدینہ منورہ کی چوکٹ سے آیا ہے۔ ہمارا جو بھی عقیدہ آیا ہے وہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی مقدس جماعت کا عقیدہ ہے۔ تو اسی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ سب سے پہلے کہنے جاتا ہوں کہ اہل بیت بے شک تعظیم کے لائق ہے، بے شک محبت کے لائق ہے، بے شک ہمیں ان کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ حالانکہ ہمارا یہ عقیدہ و ایمان ہے جو اہل بیت سے محبت نہیں رکھتا وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان کی شرطوں کو پورا کرنے کے لیے، ایمان جس کے دل میں آنے کے لیے اہل بیت کی محبت بہت زیادہ ضروری ہے۔ اہل بیت کی محبت کے بغیر کسی مومن شخص کا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا۔ کل میں نے اسی حدیث کو کہا، حضور فرماتے ہیں کسی مومن کے شخص کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ میری اہل بیت سے محبت نہ کرے۔ تو سوچئے کس قدر اہل بیت کی محبت ضروری ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اور عظمت اہل بیت میں، عظمت میں فرق کرنے والے لوگ تھوڑی میری اس بات پر غور کریں۔ جو صحابہ کو ایک طرف رکھتے ہیں، ایک طرف اہل بیت کو رکھتے ہیں، ایک طرف صحابہ کی تاریخ، صحابہ کی تبلیغ، صحابہ کی رشد و ہدایت، صحابہ کی قربانیوں کو بیان کرتے ہیں، لیکن وہیں پر اہل بیت کی جب قربانیاں بیان ہوتی ہیں، وہاں پر اہل بیت کا ذکر جب بیان ہوتا ہے تو ان کے چہرے کیوں مرجھا جاتے ہیں؟ صحابہ کی تعریف کرنا تو وہ پسند کرتے ہیں، صحابہ کی تبلیغ اور صحابہ کے نام کو تو پسند کرتے ہیں، صحابہ کے ذکر کو پسند کرتے ہیں، جنگ احد کو بیان کرنا پسند کرتے ہیں، جنگ بدر کو بیان کرنا پسند کرتے ہیں، جنگ جو ہے خیبر کو بیان کرنا پسند کرتے ہیں، لیکن ذکر کربلا کیوں نہ کرنا پسند نہیں کرتے؟ مجھے بتاؤ، کیا امام حسین علیہ السلام صحابی نہیں ہے؟ کیا امام حسن علیہ السلام صحابی نہیں ہے؟ وہ تو صحابی کیا، صحابی سے بڑھ کر حضور کے اولاد ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا حصہ ہیں، حضور کے نور ہیں،
حضور کا خون کا حصہ ہے. یہ تمام چیزیں بڑی جو ہے سوچنے کی لائق ہے. لوگ کس جو ہے مغالطے میں ہے مجھے پتہ نہیں چلتا. میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں, اس سے آپ فیصلہ کر لیجئے عظمت اہل بیت کیا ہے. صحابہ کا میں نے پہلے کہا, صحابہ کی محبت, صحابہ کی تعظیم, صحابہ کا ادب ہم پر واجب ہے. اور اہل سنت نے ہمیشہ صحابہ کا ادب, صحابہ کی تعظیم اور صحابہ کی محبت اختیار کی ہے. اب میں بتاتا ہوں فرق. یہ دیکھیے کہ صحابہ کیا ہے اور اہل بیت کیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ جنگ بدر دیکھیے, آپ جنگ احد دیکھیے, آپ جنگ خیبر دیکھیے, آپ مدینہ دیکھیے, آپ مکہ دیکھیے, جہاں جہاں میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے صحابہ ان کے ساتھ چلتے تھے, صحابہ ان کے پیچھے چلتے تھے. صحابہ جب بھی زمین پر چلے ہیں رسول اللہ کے ساتھ اور رسول اللہ کے پیچھے پیروی کرتے چلے ہیں. مطلب پتہ یہ چلتا ہے کہ صحابہ جب چلتے تھے حضور کے ساتھ زمین پر ان کے پیچھے چلتے تھے. صحابہ کو حضور لے کر چلتے تھے اور صحابہ حضور کی پیروی کرتے, صحابہ حضور کے پیچھے چلتے تھے, صحابہ حضور کے ساتھ رہا کرتے تھے. یہ صحابہ کا مقام ہے کہ انہوں نے کبھی حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا, کبھی حضور کی نسبت کو نہیں چھوڑا, کبھی حضور کی محبت کو نہیں چھوڑا, کبھی حضور کی اطاعت و پیروی کو نہیں چھوڑا. وہ جب بھی چلے تو حضور کے ساتھ چلے, حضور انہیں اپنے ساتھ میں لے کر چلتے تھے. یہ صحابہ کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی نسبت انہیں عطا کر دی, اپنے محبوب کی صحبت انہیں عطا کر دی, اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نزدیکی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ایمان انہیں عطا کر دیا. یہ ان کی فضیلت ہے کہ وہ حضور کے ساتھ چلتے تھے. اور اہل بیت ان شخصیتوں کا نام ہے, پنجتن ان شخصیتوں کا نام ہے. یہاں صحابہ ہیں, یہاں ابو بکر بھی ہیں, یہاں عمر بھی ہیں, یہاں عثمان بھی ہیں, یہاں ابو طلحہ بھی ہیں, یہاں ابو زبیر بھی ہیں, یہاں جو عبداللہ ابن عباس بھی ہیں, یہاں حضرت سلمان بن فارسی بھی ہیں. یہ تمام لوگ حضور کے ساتھ چلتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ بھی ہیں, ساتھ چلتے ہیں, حضور کے پیچھے چلتے ہیں. لیکن اہل بیت کا مقام ہے یہ ساتھ نہیں چلتے, حضور اپنے انہیں کندھوں پر بٹھا کر گھماتے ہیں. سبحان اللہ. حضور یہ زمین پر چلتے ہیں حضور کے پیچھے, لیکن اہل بیت کا مقام یہ ہے, حسنین و کریمین کا مقام یہ ہے کہ وہ چلتے صرف زمینوں پر نہیں ہے, حضور اپنے کندھوں پر انہیں چلاتے ہیں. یہ عظمت اہل بیت ہے, یہ عظمت اہل بیت. وہ یاد کرو اس حدیث کو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ حضور ہم اپنے شہزادے, اپنے نواسے امام حسن کو اپنے کاندھے پر لے کر باہر آ رہے ہیں, جب ان کو گھما رہے ہیں تو حضرت عمر فاروق ہنس کر کیا کہتے ہیں, اے حسن تو بڑا خوش قسمت ہے, تجھے کتنی بڑی سواری ملی ہے. کیا کہتے ہیں عمر فاروق, اے حسن تو بڑا خوش نصیب ہے, تو تجھے کتنی بڑی سواری ملی ہے. یہ میرے آقا کی سنت ہے میرے لوگوں, یہ میرے آقا کی سنت ہے. صرف مسواک اٹکا کر گھومنا ہی حضور کی سنت نہیں ہے, پینچے اوپر چڑھا کر چڑھنا ہی صرف حضور کی سنت نہیں ہے. وضو میں, نمازوں میں صرف حضور کی سنت نہ دیکھا کرو, بلکہ ساتھ ساتھ حضور کی محبت میں بھی سنت دیکھا کرو. حضور نے فرمایا, اے عمر کیا تو صرف سوار کو دیکھ رہا, کیا صرف سواری کو دیکھ رہا, یہ نہیں دیکھتا کہ اس سواری پر سوار بھی کتنا بہترین ہے, اس سواری پر سوار بھی کتنا بہترین ہے. حضور عمر کو یہ بتا رہے ہیں, اے عمر تو سواری کی تعریف کرتا ہے, یہ دیکھ تو اس سواری پہ سوار بھی کیسا بیٹھا. سبحان اللہ. تو حضور کی سنت کیا ہے مجھے بتاؤ اے لوگوں. حضور کی سنت ہے کہ حضور خود اپنی اہل بیت کی تعریف کر رہے ہیں, حضور خود اپنے اہل بیت کا مقام بتا رہے ہیں. اور تم کس چیز کی بات کر رہے ہو, تم نے حضور کی سنت کو چھوڑا اور حضور کے اہل بیت کی جب بات آئی تو اپنے چہروں کو مرجا لیا, اپنی زبانوں کو خم کر لیا. آج کیا معاملات ہیں, مسجدوں میں محرم آتا ہے تو حضرت یونس پر ذکر ہوتا ہے علیہ السلام, حضرت آدم علیہ السلام پر ذکر ہوتا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نعمتوں پر ذکر ہوتا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نعمتوں پر ذکر ہوتا ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام کی نعمتوں پر ذکر ہوتا ہے. تمام 1,80,000 کے کم و بیش انبیاء السلام کی یوم عاشورہ کے موقع پر اور محرم الحرام کے ان عاشوروں میں ان کا ذکر ہوتا ہے. مجھے کیا بتاؤ, بے شک انبیاء السلام کی نعمتیں ہم پر حق ہیں, ہم مانتے ہیں, ہمارا عقیدہ ہے, لیکن تم کس کی امت ہو, تم کس کی امت ہو, محمد رسول اللہ کی امت ہو. تمہیں یہ نہیں دکھتا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کے پیارے نواسے کے لیے کوئی دن اور نہیں چنا, کوئی دن اور نہیں چنا, وہی دن چنا جس دن کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر نعمت اتاری, اسی دن کو حضرت امام حسین کے لیے دن چنا ہے شہادت کا. تو کیوں امام حسین کی شہادت کو نہیں کیوں امام حسین کی شہادت کو بیان نہیں کرتے, کیوں کربلا کے حق و باطل کے مارکے کو بیان نہیں کرتے, کیوں لوگوں کو یہ پیغام نہیں سمجھاتے کہ اہل بیت کی قربانی کے تصدق سے ہمیں صراط مستقیم کا راستہ ملا ہے. اہل بیت کا کربلا پر چلنا یہ ہمارے لیے صراط مستقیم ہے, اہل بیت کا امتحان دینا ہمارے لیے صراط مستقیم ہے. امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری محنتیں کربلا جانے تک اور ان کے آل اولاد کی قربانیاں, یہی سب سے بڑا دین ہے, یہی دین کو فروغ دیتا ہے, یہی دین کو قوت دیتا ہے, یہی دین کو زندہ کرتا ہے.
تو یہ کیوں نہیں سمجھ میں آتا جب حضور خود بتا رہے ہیں اپنے اہل بیت کی تعریف؟ تو میں یہ بات تو صرف اس سے بتا رہا تھا کہ ایک عقل سلیم اختیار کیجئے. صحابہ حضور کی زمین پر ساتھ چلتے تھے. اہل بیت وہ ہیں جو کبھی پشت پر ہوتے ہیں تو کبھی کاندھوں پر ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اہل بیت وہ ہیں جو کبھی پشت پر ہوتے ہیں تو کبھی کاندھے پر ہوتے ہیں. ہے کسی کی ضرورت رسول خدا نماز میں ہو اور پشت پر نواسا بیٹھے؟ ہے کسی کی ضرورت کہ رسول خدا نماز میں ہو اور اللہ کے اتنے قریب سجدے میں ہو؟ قرآن کہتے ہیں وسجدوا ما واقترب، سجدے میں ہو اور ایسی قربت کی حالت میں نواسا جو ہے جا کر سجدے میں بیٹھتا ہے، سجدے میں پشت پر بیٹھتا ہے، تو حضور اسے گراتے نہیں ہیں. حضور اسے گراتے نہیں ہیں. حضور اس نواسے کی آرزو کمپلیٹ ہونے تک، اس نواسے خود جب تک اپنی مرضی سے نہیں اترا تب تک اپنے سجدے کو طول دے رہے ہیں. سبحان اللہ. اپنے سجدے کو طول دے رہے ہیں. یہ مقام ہے اہل بیت کا، یہ مقام ہے حسنین و کریمین کا. یہ مقام ہے کہ دونوں روایت ہیں. امام حسن کے متعلق بھی یہی روایت ہے، امام حسین کے متعلق بھی یہی روایت ہے. بتانا یہ مقام ہے کہ سجدے میں پشت پر سے حضور ان کو اٹھانا پسند نہیں کرتے جب تک وہ اپنی مرضی سے نہ اتریں. تو سوچئے اہل بیت کا مقام کیا ہوتا ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے ذکر اہل بیت، ہم کسی کے ساتھ بے وفائی نہیں کر رہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ تم صحابہ کا ذکر کرو. بے شک صحابہ کا ذکر بھی ضروری ہے، صحابہ کی محبت، صحابہ کی وفاداری ضروری ہے، لیکن اسی کے ساتھ اتنا بڑا افضل ترین جو ہے ہمیں جو کام دیا گیا ہے، ہمیں جو حکم دیا گیا ہے کہ اہل بیت کی محبت ہم پر واجب قرار دی گئی. حضور کی سنت ہے نا اپنی نواسی سے محبت کرنا، حضور کی سنت ہے اپنی بیٹی سے محبت کرنا، حضور کی سنت ہے مولا علی سے محبت کرنا. کاندھے پر جب بٹھا کر کاندھے پر چڑھانے کا جب وقت آیا تو علی کو یاد کیا. بتوں کو گرانے کا جب وقت آیا، باطل کو ختم کرنے کا جب وقت آیا، دنیا جاہلیت میں جب بتوں کی پوجا کی جاتی، جس کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، اس کعبے میں 360 بتوں گرانے کا جب وقت آیا، فتح مکہ کا وقت آیا، تو حضور نے کسی اور کو نہیں یاد کیا، اپنی اہل بیت کے شخص حضرت علی کو یاد کیا. حضرت علی کو یاد کیا اور اس وقت کہا اے علی میرے کاندھے پر چڑھ جاؤ اور ان بتوں کو گراؤ. تو مقام بتاؤ حضور نے اہل بیت کا مقام کس طرح بتایا. فاطمہ وہ ہیں، کسی اور کے لیے حضور نے یہ نہیں فرمایا. فاطمہ جب آ جاتی میرے میرے رسول کے ادب کے لیے، میرے رسول کے احترام کے لیے، میرے رسول کی تعظیم کے لیے پورا زمانہ کھڑا ہوتا ہے، پوری کائنات کھڑی ہوتی ہے. ارے وہ پتھر تو پتھر جو بولتے نہیں ہیں، وہ شجر جو بولتے نہیں ہیں، وہ شجر جب حضور گزرے جس گلی سے، جس صحرا سے گزرے، تو وہ پتھر اور شجر حضور کو سلام کرتے ہیں، حضور پر آ کر سجدے کرتے ہیں. پیڑ سجدہ کرتا ہے حضور کو آ کر، جانور سجدہ کرتے ہیں حضور کو آ کر. یہ عظمت رسول ہے. جس رسول کے لیے کائنات پوری خم ہو جائے، جس رسول کے لیے کائنات پوری جھک جائے، وہ رسول اپنی بیٹی سیدہ آنے پر خود کھڑا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. وہ رسول اپنی بیٹی سیدہ آنے پر خود کھڑا ہو جاتا ہے اور سیدہ فاطمہ کو حضور اپنی جگہ بٹھاتے ہیں اور فاطمہ کے ماتھے کو چومتے اور کہتے ہیں اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان. سبحان اللہ. کیا بھول گئے اس سنت کو حضور کی؟ کیا بھول گئے اس طریقے کو حضور کی کہ رسول اپنی جان سے زیادہ جس سے محبت کرے وہ فاطمہ، رسول اپنی جان سے زیادہ جس کی فکر کریں وہ حسنین و کریمین. رسول اپنی نفس جسے کہیں، اپنا خون جسے کہیں، اپنا گوشت جسے کہیں، اپنا نور جسے کہیں، وہ علی ہے، وہ علی ہے. تو ایسے اشخاص کو، ان اشخاص کو ہم بھول رہے ہیں ان کا ذکر کرنا. اور محرم کے ایام میں ہم نے کہاں کسی اور کا ذکر شروع کر دیا. اے بھائی ہر ایک کا وقت ہے ذکر کرنے کا، لیکن جو خاص ایام ہیں ان خاص ایام میں ذکر اہل بیت کرنا ضروری ہے. یہ کہاں کا وقت، یہ کہاں کا طریقہ ہے کہ محرم آ جائے تو تم کسی اور کے ذکر کرنے لگو. کھاتے کس کا ہو، گن گاتے کس کا ہو؟ آج کھا رہے ہو کس کے؟ آج کھا رہے ہو ٹکڑا انہی اہل بیت کے دربار کا. آج تمہارے دامن میں اگر نعمتیں ہیں تو وہ اہل بیت کا صدقہ ہے. آج اگر دامن اسلام، ہمارے دامن میں اسلام ہے، اگر ہمارے پاس ایمان ہے تو کسی اور کی خیرات نہیں. ہندوستان میں معین الدین غریب نواز کی خیرات ہے، میرے دخن میں خواجہ بندہ نواز کی خیرات ہے. ذرا اٹھا کر دیکھ لو آنکھیں، یہ کسی اور کی اولاد نہیں، وہی کربلا والے حسین کی اولاد ہے. تو انہی کا صدقہ کھا رہے ہو، انہی کی خیرات پر پل رہے ہو، اور انہی کی صدقہ و خیرات پر کھا کر پھر انہی کا ذکر کرنا چھوڑ دو، انہی کی حقیقت بیان کرنا چھوڑ دو، انہی کے طریقے کو چھوڑ دو. یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ عظمت اہل بیت کبھی بھولنا نہیں چاہیے. آئیے اور کچھ جو ہے اہل بیت کے تعلق سے ہم بات کریں. نام پنجتن یہ اور ایک مغالطہ ہے ہماری امت میں، بالخصوص اہل سنت میں تو ہم بے شک عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم پنجتن کو مانتے بھی ہیں، پکارتے بھی ہیں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں پنجتن یہ کوئی اور فرقے کا عقیدہ ہے، کوئی شیعہ فرقے کا عقیدہ ہے. یہ شیعہ فرقے کا عقیدہ ہو تو ہو سکتا ہے،
لیکن یہ پہلے اہل سنت کا ہے، یہ پہلے 1400 سال کے بزرگوں نے، ہمارے صحابہ نے اس کو لکھا ہے، ہمارے صحابہ نے اس کو دہرایا ہے۔ آئیے میں آپ کو وہ حدیث بتاتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری صحابی رسول ہیں اور بہت ساری حدیثیں ان سے روایت ہیں۔ وہ خود لکھتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے ذکر کیا، یہ آیت جب اتری، انما یرید اللہ لیذھبکم عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ قرآن پاک کی آیت اتری کہ اے اہل بیت، ہم نے تمہیں ہر چیز سے، ہر چیز کی ناپاکی سے پاک و صاف ستھرا کر دیا، ہر چیز کی گندگی آلودگی سے آپ کو پاک و صاف ستھرا کر دیا۔ یہ جب آیت اتری تو آیت اتری، حضرت ابو سعید خدری خود فرماتے ہیں، نزیلت فی خمسۃ فی رسول اللہ۔ کیا ہوتا ہے اس کا مطلب؟ یہ آیت نزول ہوئی ہے فی خمسۃ، خمسۃ کسے کہتے ہیں ذرا عربی میں؟ خمسۃ کہتے ہیں 5 کو، کتنے کو؟ 5 لوگوں کے لیے اتری ہے، کتنی؟ خمسۃ پنجتن، کیا کہتے ہیں؟ پنجتن، 5 لوگوں کے لیے۔ تو مجھے بتاؤ پنجتن میں نے پہلے کہا یا ابو سعید خدری نے؟ صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری نے پہلے لفظ حدیث میں، اور اس حدیث کو کوئی کسی اور نے نہیں روایت کیا، امام بخاری روایت کر رہا ہے، امام مسلم روایت کر رہا ہے، ائمہ حدیث کو روایت کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ نزلت فی خمسۃ فی رسول اللہ، علی فاطمۃ حسنین، 5 لوگوں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا۔ یہ آیت ان 5 لوگوں پر اتری، 5 تن پر اتری، اسی لیے ہم اسے پنجتن کہتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ کوئی پنجتن کا 20-25 سالوں والا نہیں ہے، ہم پنجتن اس کو کہتے ہیں جن کو صحابہ نے، جن کو پنجتن کہا، صحابہ نے جن کو پنجتن کہا۔ تو تھوڑا سا غور و فکر کرو۔ آئیے اور بھی حدیثیں روایت کریں۔ اگلی حدیث میں روایت کر رہا ہوں، اور وہ روایت ترمذی شریف کی روایت ہے، طبرانی شریف کی بھی روایت ہے، سن لیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی کوئی بندہ مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنی جان سے، میری اولاد حسنین اور اپنی اولاد سے، اور میرے اہل کو اپنے اہل سے، اور میری ذات کو اپنی ذات سے محبوب نہ رکھے۔ مطلب تب تک کوئی جو ہے مومن ہو ہی نہیں سکتا، بندہ مومن کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ میری اولاد سے، جب تک کہ وہ اپنی جان سے اور میری اولاد سے، اپنی اولاد مطلب اپنی اولاد سے زیادہ میری اولاد سے محبت کرے، اپنی جان سے زیادہ میری جان سے محبت کرے، اپنے اہل سے مطلب اپنے گھر والوں سے زیادہ میرے گھر والوں سے محبت کرے، اپنی ذات سے زیادہ میری ذات سے محبت کرے، تب تک وہ کبھی بھی جو ہے ایمان والا ہو نہیں سکتا۔ یہ میرے نہیں، حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، طبرانی شریف کے الفاظ ہیں۔ آئیے اور ایک حدیث، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں کو پکڑ کر فرمایا، غور کرو لوگوں، حضور صرف بتا رہے نہیں ہیں، حضور ہاتھوں کو پکڑ کر فرما رہے، سبحان اللہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل، جن کی مسند احمد بن حنبل جو ہے بڑی مشہور ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں کو پکڑ کر فرمایا، یعنی جس نے مجھ سے محبت رکھی، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور ان دونوں سے اور ان کے والدین سے محبت رکھی، تو وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہو، سبحان اللہ۔ سوچیے ذرا حدیث کا مقام کیا ہے، حدیث کے الفاظ کیا ہیں۔ کوئی غیرہ نہیں کہہ رہا ہے، میرے رسول کہہ رہے ہیں، رسول اللہ فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں، کس کا ہاتھ پکڑ کر فرما رہے ہیں؟ حسنین و کریمین کا، امام حسن اور امام حسین کا ہاتھ پکڑ کر کہہ رہے ہیں، اے لوگوں، میں امام حسن اور امام حسن کا ہاتھ پکڑ کر کہہ رہا ہوں، جنہوں نے ان سے مجھ سے محبت رکھی، جنہوں نے مجھ سے محبت رکھی اور ان دونوں سے محبت رکھی، صرف ان دونوں سے نہیں کرے، اور ان کے والدین، مطلب جنہوں نے علی سے محبت رکھی، جنہوں نے فاطمہ سے محبت رکھی، وہ اس کا حاصل کیا ہوگا؟ تم کیا کہتے ہو؟ تم کیا کہتے ہو؟ محبت، ان کی محبت سے کیا فائدہ ہوگا؟ ان کی محبت سے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ حدیث کہہ رہی ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام احمد بن حنبل، ہمارے امام کہہ رہے ہیں، حنبلی امام کہہ رہے ہیں، مسلک کے حنبلی امام کہہ رہے ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہے، جب وہ لکھتے ہیں تو عقیدہ رہتا ہے، وہ کہتے ہیں اگر جس نے امام حسن سے محبت کی، جس نے امام حسین سے محبت کی، جس نے فاطمہ سے محبت کی، جس نے علی سے محبت کی، وہ صرف جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں حضور کے ساتھ جائے گا، سبحان اللہ، جنت میں حضور کے ساتھ ہوگا، حضور کے ساتھ جس کا حشر ہوگا، وہ مقام اہل بیت سے محبت کرنے والوں کا ہے۔ اس لیے میرے رسول اللہ نے فرمایا، اہل بیت کی محبت میں جو مرا وہ شہید مرا۔ تو بتاؤ مجھے، یہ اتنی بڑی سعادت کون چھوڑ سکتا ہے؟ دنیا کی کون سی ایسی جماعت ہے، مجھے بتاؤ، جو رسول اللہ کی محبت سے انکار کرتی ہے، جو حضور کی محبت؟ آج تمام فرقے، تمام طبقے
تمام جماعتیں ہر ایک یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں. نبی سے محبت کا دعویٰ کوئی ہر ایک کرتے ہیں. دعویٰ کرنا الگ چیز ہے اور محبت کرنا الگ چیز ہے. بولنا الگ چیز ہے, عمل میں لانا الگ چیز ہے. محبت کا دعویٰ صرف بولنا الگ چیز ہے. بول لیں گے صرف ہم محبت کرتے ہیں, محبت ایسی نہیں ہوتی. محبت کرتے ہیں, میں ایک کسی ہمارے دوست سے محبت کروں اور صرف دل میں رکھ کے بیٹھوں محبت کرتا ہوں بول کے, اس کا اظہار نہ کروں تو کیا فائدہ, اس کا اقرار کروں تو کیا فائدہ. ایسے ہوتا ہے کیا؟ کسی سے محبت کرتے تو اقرار ہوتا ہے نا, کوئی عمل ہوتا ہے, گارنٹیڈ کوئی عمل ہوتا ہے. ہم اسے محبت کرتے تو اس کے کام آتے ہیں, ہم اس کے کام آتے ہیں. ہم وقت پڑنے پر جو اس کے لیے جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, اس کے لیے مال خرچ کرتے ہیں, اس کے لیے جان مال سب کچھ خرچ کر ڈالتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں. اور محبت کرنا یہ ہوتا ہے کہ ہم حسن حسین سے محبت کرتے ہیں تو پھر گونگے بن کے محبت کیوں کریں, گونگے بن کے محبت کیوں کریں بھائی. بولو, اعلان کر دو دنیا والوں کو ہم حسن سے محبت کرتے ہیں, ہم حسین سے محبت کرتے ہیں, ہم فاطمہ علی سے محبت کرتے ہیں. اور یہی محبت کا جو ہے اعلان بالخصوص اہل سنت والجماعت کرتی ہے. اور پھر اسی کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے ہمارے لیے. ہم جب کبھی بیٹھے محفل میلاد کو, ہم ذکر رسول جب کرتے ہیں تو ذکر حسین بھی کرتے ہیں, ہم ذکر حسن بھی کرتے ہیں, ذکر فاطمہ ذکر علی بھی کرتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں, ان کی قیامت تک کی ہونے والی اولاد کا بھی ذکر کرتے ہیں. یہ اہل سنت ہے, یہ اہل سنت ہے. تو حق یہ ہوتا ہے ادا کرنے کا, جس سے محبت کرو, اقرار کرو. گونگا بن کے محبت سمجھ میں نہیں آتی, اندھا بن کے محبت سمجھ میں نہیں آتی, بہرا بن کے سمجھ میں نہیں آتی. محبت کرنا, چلو ٹھیک ہے, اور ایک بتا دیتا ہوں, محبت کرنا الگ, محبت بول کے بھی ہوتی ہے, اور جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو سننا بھی محبت ہوتا ہے. جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو سننا, ذکر ان کا چلے تم منہ پھیر لو تو یہ کیسی محبت ہے. ذکر ان کا چلے تم پھیر لو, محبت کرو, تو کم سے کم ذکر سننا بھی محبت, ذکر کرنا بھی محبت, اور ذکر چلے تو پھر اس ذکر کے محفلوں میں خرچ کرنا بھی محبت ہوتی ہے, اس کے لیے انتظامات کرنا بھی محبت ہوتی ہے. یہ محبت ہوتی ہے, محبت میں کرنا پڑتا ہے. محبت رسول اللہ نے صرف بولا نہیں ہے, میرے رسول نے, میں اور کوئی چیز نہیں بتا رہا, میں حضور کی پیروی اتباع کی بات کر رہا ہوں. تم کہتے ہو نا, بے شک حضور کی پیروی, حضور کی اتباع, بے شک وی آر دا پیپل ہو فالوز قرآن اینڈ سنہ. یہ بڑے بڑے لوگوں کے ٹائٹل ہیں, بڑی بڑی جماعتوں میں. وی آر دا پیپل ہو فالوز قرآن اینڈ سنہ. ارے قرآن اینڈ سنہ فالو کرنا, یہ بولنا بڑی بات ہے, کر کے دکھانا. قرآن اور سنت فالو کرو. قرآن اور سنت کیا ہے؟ میرے رسول ہی قرآن اور سنت ہے. رسول پوری ذات والا رسول کی قرآن اور سنت ہے. قرآن بھی رسول کی زبان سے آیا, اور حضور کے ہر فعل کو سنت کہتے ہیں. یہی قرآن اور سنت ہے. تو رسول اللہ نے اپنی نوازوں کو کاندھوں پر بٹھایا, کیا یہ سنت نہیں ہے؟ رسول اللہ نے اپنی محبت, اپنی امت سے کہا کہ مجھ سے جو محبت کرتا ہے وہ میرے اہل بیت سے محبت کرتا ہے. اور کیا بڑی چیز ہے, اللہ حضور خود فرما رہے ہیں, اللہ یہ میری اہل بیت ہے, جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر. حضور سب کچھ کر کے دکھا رہا ہے. حضور صرف بول کے نہیں دکھا رہے, حضور بول کے نہیں دکھا رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہیں, خطبے پر ہیں, ممبر پر کھڑے ہیں, اور محبت یہ ہوتی ہے جو کر کے دکھائی جاتی ہے. حضور ممبر پر کھڑے ہیں, خطبہ دے رہے ہیں, اتنا اہم مقام ہے. خطبہ دیتے وقت پورا سائلنٹ ہوتا ہے, لوگ بڑے ادب سے بیٹھتے ہیں, اور میرے پیارے پیارے امام حسن آ رہے ہیں. کتنے 5 سال کے 6 سال کے رہے میرے خیال سے, اتنی ہی ہوں گے, اس سے تھوڑا سا 1-2 سال زیادہ. امام حسن آ رہے ہیں مسجد کے اندر, حضور ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں. حضور خطبہ چھوڑ کر میرے حسن کے لیے نیچے اترے. سبحان اللہ, خطبہ چھوڑ کر. کیا محبت ہے مجھے بتائے, دین اس سے بڑھ کر کیا ہے. حضور خود اترے, امام حسن کو گود میں اٹھایا, امام حسن کو گود میں اٹھایا. خطبہ چل رہا ہے. خطبہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس میں اللہ کے احکام بتائے جاتے ہیں, اس میں شرائط, دین کی شریعت بتائی جاتی ہے. یہ تمام کام چل رہے ہیں, اور حضور خود اہل بیت کا مقام بتا رہے ہیں. لوگوں جب ممبر پہ بھی ہو تو رسول اپنے اہل بیت کے لیے اٹھا کر گود میں کھڑا. سبحان اللہ. اپنے حسن کو خود اترے, اٹھائیں, اٹھا کر پھر ممبر پر چڑھے, اور پھر اس خطبے کو وہیں پر رکا کر پھر کہہ رہے ہیں, گود میں لیتے ہیں اس طرح گود میں. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا کو کبھی نہیں کر دکھا سکتا, لیکن صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. حضور لیتے ہیں اس طرح اپنے گود میں, کبھی اس طرف دکھاتے ہیں, کبھی اس طرف دکھاتے ہیں, کبھی اس طرف دکھاتے ہیں. ہاں, تینوں طرف دکھا رہے ہیں. مطلب متنبع کرا رہے ہیں پوری لوگوں کو, صحابہ کی مقدس جماعت کو متنبع کرا رہے ہیں. دیکھ لو, میں نے جسے اٹھایا وہ کوئی عام نہیں ہے. سبحان اللہ, وہ حسن ہے. سبحان اللہ, وہ حسن ہے. اٹھایا, ادھر دیکھتے ہیں کبھی, اور کبھی اس کی چہرے طرف دیکھتے ہیں, کبھی لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں. سبحان اللہ, کبھی امام حسن کی چہرے طرف دیکھتے ہیں, لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں
ابن سید, سبحان اللہ, یہ میرا بیٹا حسن سید ہے, سبحان اللہ. سید کی تعریف اس طرح کی ہے رسول اللہ نے, یہ میرا بیٹا حسن سید ہے, اور مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے, اس کے ہاتھوں سے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح فرمائے گا, سبحان اللہ. یہ مقام ہے اہل بیت کا. تم کیا مقام, تم نے کبھی ذکر کیا ان احادیثوں کا؟ اپنی ممبروں پر کھڑے ہو کر جو ہے کسی اور کا ذکر کرنا, ارے جس کا ساتھ ہے اس کا ذکر کرو, اہل بیت کا ذکر کرو. بھائی انہوں نے دین کو بچایا ہے, انہوں نے دین کو فروغ دی ہے. اگر ان کی قربانیاں نہ ہوتی تو آج نہ مصلے ہوتے, نہ مسجدیں ہوتی, نہ ممبریں ہوتی, نہ اذانیں ہوتی. یہ ان کا صدقہ ہے, یہ ہم پر واجب ہے. اب بالخصوص میں آگے بتا رہا, صرف انہوں ہی نہیں ہے, آگے بتا دے رہے ہیں, یعنی پنجتن پاک سے محبت رکھنے والا بصورت خدمتگار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے میں دکھائی دے گا. وہ مطلب نہیں کہ اس کا مقام بھی وہی ہوگا, صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوگا. اور پھر فرمایا گیا, پھر آگے فرمایا گیا حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے کعبہ شریف کا, حضرت ابو ذر بہت بڑے صحابی ہیں, بہت عظیم صحابی, حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کعبہ شریف کا دروازہ پکڑ کر فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے یہ سنا ہے, یعنی آگاہ ہو جاؤ کہ میری اہل بیت تم لوگوں کے لیے نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے. سبحان اللہ. کیا بتا رہے ہیں حضور؟ میری اہل بیت تم لوگوں کے لیے نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند, مطلب کشتی کی طرح ہے. جو اس کشتی میں سوار ہوا اس نے نجات پائی, اور جو کشتی میں سوار ہونے سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا. اور صرف ابو ذر ہی نہیں, عمر امیر المؤمنین جن کا 1 محرم کو یوم شہادت تھا, ثانی خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یعنی میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے, تو ان میں سے تم میں جس کی اقتدا کرو گے ہدایت کو پاؤ. یہ 2 حدیثیں ایک طرف جوڑ کے دیکھ لو, ان دونوں حدیثوں کو یکجا کر کے دیکھ لو. ایک حدیث میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں, میری اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے, جس میں بیٹھ گیا نجات پا گیا, جو بیٹھنے سے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا. اور عمر فاروق فرما رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا میرے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں, ہدایت کی طرح. اب میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, کشتی نوح کیا ہے؟ کشتی نوح کا مطلب اگر آپ کو بچنا ہے, آپ کو اپنے ایمان کو بچانا, اپنے دین کو بچانا ہے, اور آخرت کو اگر سنبھالنا ہے, تو آپ کیا ہے, نوح کی کشتی میں بیٹھ جانا. مطلب کشتی نجات کی کشتی ہے یہ. اب آپ سمندر میں چلو, کشتی میں بیٹھو, کشتی میں بیٹھیں گے تو کشتی چلے گی کیسے؟ سمندر پار کرنا ہے, دریا پار کرنا ہے, تو کشتی میں بیٹھنا تو ضروری ہے. کشتی میں بیٹھنا جتنا ضروری اتنا ستاروں کو دیکھنا بھی ضروری ہے, کیونکہ پہلے ستاروں کو دیکھ کر جو ہے راہ دیکھی جاتی تھی. دریا پار تب تک نہیں ہو سکتا جب تک ستاروں کے ذریعے سے دشا معلوم نہ کر سکیں, سمت معلوم نہ کر سکیں, اور اس سے ہدایت ملتی ہے. تو مجھے بتاؤ, صحابہ اور اہل بیت کے محبت کا کمبینیشن اہل سنت نے اس طرح دیا ہے کہ اہل سنت وہ ہے جو اہل بیت کی کشتی میں بیٹھے, سبحان اللہ, اہل بیت کی کشتی میں بیٹھے اور صحابہ کو اپنا رہنما بنائے. سبحان اللہ. صحابہ کی ذریعے سے, صحابہ کی سنت کے ذریعے سے, صحابہ کے طریقے کے ذریعے سے. تو اہل بیت سے محبت, ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں کس کے طریقے پر؟ صحابہ کے طریقے پر. ہم اہل بیت سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ صحابہ اہل بیت سے محبت کیا کرتے ہیں, صحابہ دیکھا کرتے تھے کہ حضور کس طرح اپنی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, اور پھر یہ روایت کر پھر اس لیے یہ روایت کرتے ہیں. تمام صحابہ کرام رضوان اللہ روایت کرتے ہیں. اب یہ حدیث دیکھیے, امت سید المؤمنین, امت کے سید الاکابرین, سب سے بڑے اکابرین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ, اتنا بڑا نام, حضور کے یار غار, جانثار, خلیفہ اول, جو جس کے بارے میں کہا گیا کہ بعد الانبیاء بالتحقیق, نبیوں کے بعد سب سے بہترین بشر کون ہے؟ حضرت ابو. یہ اہل سنت کا عقیدہ. اور وہ بشر کیا کہتے ہیں؟ ابو صدیق ارشاد فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں, یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے رشتہ داروں کی خدمت کرنا. دیکھیے یہ ابو بکر صدیق کا عقیدہ. حضرت ابو صدیق کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داروں کی خدمت کرنا مجھے اپنے رشتہ داروں کی صلہ رحمی سے زیادہ محبوب ہے. سبحان اللہ. یہ صحابہ کا طریقہ. تم اپنے بچوں کو تو پیار کرو, تمہارے بچوں کو تو چومو, اپنے بچوں کو لیے لاکھوں کروڑوں خرچہ کرو, اور کسی نے اگر محفل حسین میں خرچہ کر دیا تو بدعت ہو گئی. کسی نے محفل حسن میں خرچہ کر دیا, محفل فاطمہ میں, محفل ذکر پنجتن میں خرچہ کر بدعت ہو گئی. یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ ابو بکر کا طریقہ ہے. سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں مجھے اپنے رشتہ داروں کی خدمت گزاری سے زیادہ
حضور کی خدمت گار، حضور کے رشتہ داروں کی خدمت کرنا زیادہ محبوب ہے. تم کون سی خدمت کرے حضور کے اولاد کی؟ تم کون سی جو ہے حضور کے اولاد کے لیے کام کر رہے ہیں؟ تو وہ حقیقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی محبت کرنے والا ہے جو حضور کے اہل بیت کی مجلس سے جاتا ہے، حضور کے ذکر، اہل بیت کی ذکر کی، ان کی شان کی محفل سے جاتا ہے. وہ حقیقت میں جو ہے عاشق اہل بیت ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی، سابقین اولین میں سے ہیں. وہ فرماتے ہیں یعنی آل رسول کی ایک دن کی محبت. دیکھیے بڑی غور سے بات کر رہا ہوں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بڑے صحابہ، عظیم جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں. وہ فرماتے ہیں آل رسول کی مطلب اولاد رسول کی ایک دن کی محبت 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اشرف المحبت میں کتاب میں لکھا ہے. صحابہ رسول کی اس قول سے معلوم ہوا کہ جو شخص پوری زندگی اہل بیت کی محبت میں گزارے گا قیامت کے دن سے عظیم خوبیوں والا جانے جائے ہوگا. حضرت علامہ یوسف اسماعیل بن نبہانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے مسلک امام ابو حنیفہ کا بھی عقیدہ دیکھیے، فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ حضرت ابراہیم بن عبداللہ محض بن حسن بن مسنہ بن حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے حمایت کی اور لوگوں کو فتویٰ دیا لازمی طور پر ان کے ساتھ اور ان کے بھائی محمد کے ساتھ رہیں. کہتے ہیں کہ امام اعظم رضی اللہ عنہ کی قید و بند اصل میں اسی بنا پر تھی، اگرچہ ظاہر میں سبب یہ تھا کہ انہوں نے قاضی کا منصب قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا. لوگوں نے بہت ظلم کیا ہے اہل بیت کی محبت کرنے والوں پر. یہ امام اعظم ہمارے وقت کے امام، ان پر ظلم کیا لوگوں نے. کیوں ظلم کیا؟ ظاہراً بات یہ تھی کہ انہوں نے قاضی کا منصب اختیار نہیں کیا. بادشاہ کہتا تھا قاضی کا، خلیفہ کہتا تھا قاضی کا منصب اختیار کرو، وہ کہتے تھے میں قاضی بنوں گا نہیں بنوں گا. لیکن اصلاً بات یہ تھی کہ ان کو پتا تھا یہ قاضی بنیں گے نہیں ہے. بات یہ تھی کہ یہ بڑا اہل بیت کا چاہنے والا ہے، یہ اپنی حدیثوں سے، اپنی باتوں سے اہل بیت کی محبت کو فروغ دیتا ہے، یہ اہل بیت کا غلام ہے. ایسے لوگوں کی ہمیں ضرورت نہیں، چلو اسے اندر ڈال دو. تو کیا کرو پھر اسے کدھر نہ کدھر پھنساؤ. کرتے نا، ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، کسی اچھے آدمی کو پھنسانا ہو تو کچھ نہ کچھ کرو. تو امام اعظم یہاں خود بتاتے ہیں قاضی کے سب کے معاملے کو لے کر انہیں زیر بند کر دیا گیا. بہت سارے ایسے بڑے بڑے ائمہ پر جو ہے ایسے ظلم کیے گئے. آج بھی یہی ہو رہا ہے. آج بھی یہی لوگ ہیں. دین جہاں سے نکلا، اب میرے حسین نے محنتوں سے دین کو جہاں بچایا وہاں آج حسین کا ذکر کرنا منع ہے، وہاں حسین کی محفلیں منانا منع ہے. تو سوچو وہ لوگ کتنے جو ہے بد کردار ہوں گے، کتنے بدبخت وہ لوگ ہوں گے جو خود ان احسانات کو بھول گئے کہ آج ہم جس شان و شوکت کو اسلام کی دیکھ رہے ہیں، جس چمک کو ہم دیکھ رہے ہیں، وہ اہل بیت کی قربانیوں کے تصدق ہے. مجھے بہت ساری اور بھی باتیں کہنی تھی لیکن وقت جو ہے بڑی دامن میں اپنے تنگی کو لیے ہے، تو میں بس اپنی بات کو یہیں پر ختم کر رہا ہوں کہ عظمت اہل بیت کو، محبت اہل بیت کو، عشق اہل بیت کو، اور اسی کے ساتھ ساتھ پیروی کو، اتباع کو، ان کی پیروی کو، ان کے طریقے کو اپنے دل و دماغ میں اچھی طرح سے بٹھا لو اور اپنا وتیرہ، اپنی زندگی کا طریقہ بنا لو کہ ہم ہمیشہ غلام اہل بیت رہیں گے، ہم عاشق اہل بیت رہیں گے، اور حضور کی سنت، اہل بیت سے محبت کرنے کی جو حضور کی سنت ہے اس کو فروغ دینے کی کوشش کریں گے. مرکز تنظیم اہل سنت والجماعت میرے شریف کی جانب سے بالخصوص یہ پیغام دیا جاتا ہے، لوگوں اگر نجات چاہتے ہو تو صحابہ اور اہل بیت کی محبت کو اختیار کرو. صحابہ سے محبت ہمیں ہدایت دے گا، اہل بیت سے محبت کی کشتی، اہل بیت کی کشتی ہمیں نجات دلائے گی. اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں. عمل تو بے شک ہم کریں گے لیکن ہمیں اپنی عمل پہ بھروسہ نہیں ہے. کیا پتہ ہمارا کیا قبول ہوگا اور کیا جو ہے ٹھکرا دیا جائے گا. لیکن یہ بات ضرور ہے جو اہل بیت سے محبت کرے گا، جو صحابہ کے طریقے پر ہوگا اور صحابہ کے اس طریقے پر ہوگا جو صحابہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے، اگر اس طریقے پر ہوگا تو بے شک اس کی جگہ، اس کا مقام جو ہے انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جو اہل بیت سچے عاشق گزرے ہیں. اور اہل بیت کے عاشقوں کا مقام بڑا اعلیٰ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو مرکز تنظیم اہل سنت والجماعت میرے شریف کی جانب سے اس دیے پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ میرا، تمہارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہے. انشاءاللہ کل تیسری مجلس ہے جس میں ہم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی شان میں مناقب انشاءاللہ پڑھیں گے. آپ تمام لوگ شامل ہوں گے یہ میں امید کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.